رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے کے متعلق ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اور امت کی کیسے رہبری کی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں پورے ابواب ہوتے ہیں جس کے اندر جمعے کی فضیلت، فقہ کی کتابوں کے اندر، اور حدیثوں سے، آیت قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ یہود و نصارہ نے، اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے تھے، اور لیکن انہوں نے جمعے کے دن کی قدر نہیں کی اور اپنا مذہبی دن جمعے کا دن نہیں بنایا اور جمعے کے دن کو عبادت کے لیے خاص نہیں کیا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی قسمت میں یہ جمعے کا دن رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جمعے کے دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی ہے ہی بندگی کے لیے، اور بندگی کے لیے خاص دن اس امت کو یہ دیا گیا کہ جمعے کے دن تو خاص اہتمام ہو۔ کچھ احادیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، جو شخص ایسا کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہ ہوں گا، یا ارشاد فرمایا کہ میں اس کے لیے شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ جمعے کا دن مشہود یعنی حاضر کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں ملائکہ آتے ہیں وہاں رحمتیں آتی ہیں، وہاں سلامتیاں آتی ہیں، وہاں برکتیں آتی ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کے عرض کیا کہ مرنے کے بعد بھی درود آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کیا ہے، چنانچہ خدا کے اللہ کے جو نبی ہیں وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، حیات ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک حدیث میں یہ بتایا کہ جمعے کے دن کثرت ہو۔ علماء نے لکھا کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک 300 مرتبہ تو درود شریف پڑھ لیا جائے، یہ کم درجہ ہے۔ اور متوسط درجہ یہ ہے کہ 1000 پڑھ لے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی 3000 پڑھ لے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے جمعے کی رات میں سورۃ الدخان پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں جمعے کے دن بتایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے جمعے کی نیت سے اور اچھی طریقے سے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جمعے کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے نکال کے پھینک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دیتے ہیں جمعے کے دنوں میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جلدی مسجد جائے، جلدی جانے میں زوال سے پہلے پہنچنا ضروری ہے، جو زوال کے بعد آتے ہیں ان کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا، اور جلدی مسجد جائے، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ پیدل جائے، سوار ہو کے نہ جائے۔ ہاں مسجد دور ہے یا کوئی معذوری ہے تو الگ بات ہے۔ چوتھی بات، امام کے قریب بیٹھے۔ پانچویں بات، خطبے کو غور سے سنے اور توجہ سے سنے، اور دوران خطبہ کسی سے بات چیت نہ کرے۔ اور چھٹی بات، کوئی بیہودہ فضول بات نہ کرے۔ یہ عجیب حدیث ہے، تو فرمایا اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات 1 سال پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حدیث کے شارح ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ فضائل کے باب میں اس سے زیادہ ثواب والی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ حدیث بھی صحیح ہے
ایک ہوتا ہے کہ من گھڑت حدیث ہے، حدیث بھی صحیح ہے اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے. پھر عرض کرتا ہوں جمعے کے دن جلدی جائے اور پیدل جائے اور غسل کرے اور امام کے قریب بیٹھے اور کوئی لایانی کام نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیں گے جیسے پورے سال وہ رات بھر عبادت کرتا رہا، اور ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیں گے 1 سال کی عبادت کے برابر. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس قدر ہو سکے پاکی حاصل کرے، پھر جو اپنے پاس تیل ہو وہ لگائے، اپنے گھر میں جو عطر میسر ہو وہ لگائے، اور پھر مسجد کے لیے نکلے، اور مسجد پہنچ کر اگر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں نہ گھسے، اور ان کو اور حسب توفیق نماز پڑھے، تحیۃ المسجد پڑھ لی، اور امام کے خطبہ پڑھتے وقت خاموش رہے، تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے اس کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو بخش دیں گے. لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو جمعے کا ثواب ہے اس کے لیے یہ شرطیں ہیں، یہ شرطیں جو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. اور اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جمعے کے دن جلدی جانے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے. جو شخص مسجد میں اول وقت میں آتا ہے اور فرشتے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اور جو اس کے بعد آتا ہے بعد میں آنے والوں کا نام لکھتے ہیں. جو شخص مسجد میں بالکل اول وقت میں آتا ہے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکہ میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجتا ہے. رمضان میں ماشاءاللہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں سحری کرا دوں، میں کسی کو افطاری کرا دوں. ادھر حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے جو جمعے کے دن جلدی آ گیا اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا جیسے اس نے ایک اونٹ حرم کے غریبوں کو صدقہ کیا اور اس کا وہ صدقہ قبول ہوا. پھر اس کے بعد جو شخص جمعے میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکہ میں قربانی کے لیے گائے بھیجتا ہے. پھر اس کے بعد جو شخص آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دمبا بھیجتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے کوئی شخص مرغی بھیجتا ہے. اس طریقے سے جمعے کا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کے دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے معمولات کیا ہیں؟ جمعے کے دن ایک معمول یہ آ گیا، یہ سارے معمولات ہیں. جمعے کے دن غسل بھی کرے آدمی، اور جمعے کے دن جو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہو اس کو پہنے، اور پیدل مسجد کی طرف آئے اور آگے آ کے بیٹھے اور امام کے قریب بیٹھے، خطبے کو غور سے سنے، درمیان میں کوئی بات نہ کرے، ذکر تلاوت میں مشغول رہے. اور اسی طریقے سے جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرے، اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے. اور جمعے کے دن خاص ایک عمل یہ ہے دعاؤں کی کثرت کرے. انسانوں کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں لگی ہوئی ہیں تو اوقات قبولیت کو تلاش کرے. جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص طور سے جمعے کا دن جس وقت ختم ہو رہا ہے اور مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے وہ وقت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے. تو جمعے کے دن دعاؤں والا دن ہے، درود والا دن ہے، ذکر کی کثرت والا دن ہے، مسجد میں دن گزارنے والا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. اور جس کا جمعہ صحیح ہوگا اس کا بقیہ ہفتہ صحیح ہوگا، جس کا ہفتہ صحیح ہوگا اس کے مہینے صحیح ہوں گے، اس کی زندگی صحیح ہوگی. اور جس کا وہ دن ہی خراب ہو گیا جو دن اللہ نے بندگی کے لیے دیا تھا تو اس کی زندگی کے بقیہ دن بھی صحیح نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. خاص طور سے یہ جو جمعے اپنی اولادوں کو بھی آدمی کوشش کرے. یعنی ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جمعے کے دن ساری مخلوق اللہ کے خوف سے کانپتی ہے، ڈرتی ہے کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے. تو ڈرنے یعنی خوف کا علاج کیا ہے کہ جب اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ انسان عمل تیز کر دے. فمن کا